بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جماعت پر یعنی جماعت احمدیہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے مطالب جماعت احمدیہ اپنی دلچسپی کے مطابق اور اس کے حساب سے کر لیتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کیا کہیں گے؟ یعنی اب ہم پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطالب اپنی دلچسپی کے مطابق کر لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بڑا دلچسپ ہے، اور اگر ہم اس زمانے کے نبی کو دیکھیں کہ اس نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے تو ایک انسان کا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ یہ نبوت ہے، اسے نبوت کہتے ہیں۔ جب مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو ہر انسان نے اپنی مرضی سے قرآن کی تشریحات کر رہے تھے، اور اتنی تشریحات تھیں کہ قرآن کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، اور عیسائی پادری ان روایات کو، ان جھوٹی تفاسیر کو پیش کر کر کے مسلمانوں کو متانے دیتے تھے کہ دیکھو تمہاری روایات میں کیا لکھا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ، اس نے مردے زندہ کیے، یہ کیے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ نے ایک کام یہ کیا کہ وہ معیار عطا کیے کہ دیکھو قرآن کریم کی کوئی ایسی تشریح نہیں ہو سکتی جو اس معیار سے تضاد رکھتی ہو، اور معیار ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ہر مسلمان کا دل گواہی دیکھے گا کہ ہاں یہی وہ معیار ہونے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی قرآن کریم کی آیت کی کوئی ایسی تشریح نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہو۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امت مسلمہ کے مجموعی عقائد کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن کریم میں مقام بیان ہوا تھا، فرمایا کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی کوئی ایسی تشریح نہیں ہو سکتی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف ہو۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی تشریح نہیں ہو سکتی جو بخاری، جو عام طور پر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتا ہے، اس کے خلاف ہو۔ تو یہ جو معیار ہیں، یہ اگر اس کے خلاف جماعت احمدیہ کا کوئی معنی ہے تو ہم کبھی بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کے جس لفظ، جس آیت کے جو معنی بیان کیے ہیں، وہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے قطعی تضاد نہیں رکھتے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانے والے ہیں، وہ عام طور پر بخاری کی جو اہم روایات ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں۔ اسی طرح اور لمبے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام نے تفسیر کے بڑے تفصیلی معیار لکھے، اس لیے کہ مسلمانوں میں تفسیر نویسی کا اتنا ایک رواج پڑا ہوا تھا، اور ذرا وہ تفسیریں پڑھ کے دیکھیں، ایسے عجیب و غریب من گھڑت واقعات انبیاء کی طرف منسوب کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عام مسلمانوں نے تفاسیر کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ مقامات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ دوسرے انبیاء کو بغیر کسی حوالے کے دیتے چلے جاتے ہیں۔ صاحب ویسے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں قرآن کریم کے جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں، آیا ان سے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر تو مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے تو پھر وہ معنی جو ہیں ان کو ماننا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کا موقف کیسا ہے کہ وہ اپنی ہر دلیل قرآن کریم سے پیش کرتی ہے اور اس کو ثابت کرتی ہے، اور آج تک 125 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی بھی اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہتی ہیں جو حقیقتاً دین حق کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں۔